جو نبی ہوتے ہیں جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کے پاس نہ آ جائے، اس سے پہلے اس نبی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن اللہ کے ہاں علم ازلی کی بنیاد پر اللہ رب العزت تقدیر میں لکھ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی اتری ہے، یہ اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک عمر 40 سال کی ہے، اور 40 سال کی عمر کے متعلق اہل علم اور اہل دانش اہل حکمت حضرات فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یہ انسان کی وہ عمر ہے جس عمر میں انسان اپنی جسمانی ساخت کو پورا کر لیتا ہے، کمال تک پہنچ جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری ہے، اب وحی کسے کہتے ہیں اور اس کی صورتیں کیا ہوئی ہیں؟ اب وحی کہتے ہیں کہ کسی کلام کو بڑے ہی مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، یعنی ایک بات ہے اس کو مخفی طریقے سے آپ کسی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، تو یہ وحی کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا کلام فرشتے کے ذریعے اس مخفی طریقے پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا ہے، تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے اپنا کلام پہنچایا ہے۔ اسی میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں، اس کو مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست کسی عام انسان سے کلام کرے، یہ انسان کے برداشت اور تحمل کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ الا وحیا، مگر اللہ رب العزت جو وحی کرے۔ اب وحی کسے کہتے ہیں کہ مخفی طریقے سے اپنا کلام، اپنی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وحی کی ایک صورت ہے، یعنی اللہ رب العزت مخفی طریقے سے اپنی بات، اپنا کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیں، ان کے دل تک پہنچا دیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا ہے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب آئے ہیں، اور ان سچے خوابوں کو بھی نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک صورت وحی کی یہ سچے خوابوں کے ذریعے ہے کہ سچے خواب آئے ہیں، اور پھر ایک صورت وحی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے نبی کے دل میں مخفی طریقے پر اپنا کلام، اپنی بات ڈال دیں، تو اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، تو اب فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک پیغام اور اپنا کلام پہنچا دینا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور فرشتے کے ذریعے جو اللہ رب العزت انسانوں تک اپنا کلام پہنچاتے ہیں، اس کلام میں بھی فرشتے کے جو کلام لے کر آتا ہے، بسا اوقات تو فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ حضرات اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب انسانی شکل میں اگر آتے تو ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں بڑے خوبرو اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں، تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ملتی ہے، صحیحین کی روایت ہے، اور اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آیا، اور اس کے لباس انتہائی اچھا لباس اس نے پہنا ہوا، تو ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب پہچانتے نہیں تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا گرد و نواح کا باشندہ معلوم نہیں ہوا، اور حیت ان کی ایسی کہ جیسے دور دراز سے نہیں آئے، کیونکہ اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ سفر
گھوڑوں پر اور خچروں پر، ان سواریوں پر سفر ہوتا تھا تو دور سے اگر سفر کر کے آئیں تو سفر سے گرد و غبار اور سفر کی تھکاوٹ اور سفر کے اثرات انسان کے جسم پر ظاہری طور پر نمایاں ہوتے تھے۔ تو اب یہ شخص آئے ہیں، مکہ کے باشندے بھی نہیں ہیں کہ ہم انہیں جان پہچان سکیں، اور حالت بھی ایسی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور اپنے زانوں کو آپ علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ ملایا، یعنی با ادب ہو کر، دو زانو ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ علیہ السلام کی مبارک اپنی رانوں پر رکھا، با ادب ہو کر بیٹھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے یہ روایت ہے۔ مل ایمان، ایمان کے بارے میں سوال کیا، مل احسان، احسان کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح قیامت کے بارے میں سوال کیا، ان چیزوں کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیے۔ اب جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سوال کا جواب عنایت فرماتے ہیں تو پھر وہ ایسے آگے سے تصدیق کرتے ہیں، صدقتا، یعنی آپ نے بالکل درست کہا، ایسے تصدیق کرتے ہیں کہ گویا کہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ اب صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو کچھ آتا نہیں، اور جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو سب کچھ آتا ہے۔ اب جب وہ تشریف لے کر واپس تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ تو صحابہ کے سکوت پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ اب صحابہ میں کیا تھا کہ بعض صحابہ وہ آپ علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، آپ کے روب کی وجہ سے ایسے سوال نہیں، کھل کر سوال کرنے سے رک جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کے ذریعے تعلیم دی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا میں عرض کر رہا تھا کہ وہی جب لے کر آتے تھے تو بسا اوقات ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے لیکن آپ علیہ السلام کو کوئی صورت شکل نظر نہ آتی، بلکہ صرف اللہ کا کلام وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا کر جاتے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہے، معراج آسمانوں کا سفر، وہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں انشاءاللہ آئے گا، تفصیل سے اس میں بات ہو جائے گی کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اور یعنی آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اصلی شکل میں اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بھی نہیں دیکھا جو فرشتہ ان کے پاس دین لے کر آیا ہے، جو فرشتہ ان کے پاس قرآن لے کر آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھی دکھا دیا۔ تو ایک تو صورت یہ تھی کہ فرشتے کے ذریعے، اور فرشتہ مختلف شکلوں میں آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کرتا تھا، اور پھر ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی آتی تو گھنٹی کی سی آواز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آتی، تو جب وحی آنا شروع ہوتی تو آپ علیہ السلام کو وہ گھنٹی کی سی آواز آتی، اور جب وہ ختم ہوتی تو پھر جو وحی اس میں نازل ہوتی وہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو یاد کروا دیتے تھے۔ اور حضرات اہل تفسیر نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے جو مشکل صورت تھی وحی کی وہ یہ ہوتی تھی کہ جو گھنٹے کی صورت میں آتی تھی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرات یہ ٹپکتے تھے، اور پھر ایسی سخت سردی کے عالم میں جب یہ وحی آتی تھی اس صورت میں تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دندان یہ تھر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو یہ کیفیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوتی تھی۔